بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ کوثر کی تلاوت ہوئی ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے مختصر سورت ہے، لیکن یہ سورت فضائل اور تفصیل کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا کی. گویا یہ نعمت کبریٰ ہے. اللہ نے آپ کو حوض کوثر کی شکل میں، نہر کوثر کی شکل میں، خیر کثیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کوثر کی خیر کثیر سے فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خیر عطا فرمایا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور خیر کثیر عطا فرمایا. اور سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑا خیر کثیر مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی عطا کی ہے، خیر کثیر بھی عطا فرمایا. اس کی ایک شکل ہے نہر کوثر، حوض کوثر، جو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائے. نعمت جتنی بڑی ملتی ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آگے کی آیت میں فصل لربک وانحر. اے نبی جی، جب ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر عطا فرمایا، آپ اس کے شکرانے میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے شکر بھی اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی، مادی، روحانی، جسمانی، طبعی، ہر قسم کی نعمتیں، روحانی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو انسان کو، اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو دو باتیں ذکر فرمائیں. ایک، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا آپ اپنی رب کی ان نعمتوں کو ذکر کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ نعمتیں جب اللہ نے آپ کو عطا کی، اور اوپر میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ شکرانے نعمت میں اس کا ذکر کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیجیے، اس کو بیان
تو اس لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت عطا کی ہے تو ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور کبھی کبھی اس کا تذکرہ کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال والا بنایا، مالدار بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علم عطا کیا، تو نے مجھے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، مجھے مدرس بنایا۔ تو کبھی کبھی ہم اللہ کی نعمت کا تذکرہ کریں تحدید بن نعمہ کے طور پر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر کبر بڑائی نہیں آئے۔ جتنا اللہ کی نعمتوں کو بیان کرے گا شکرانے کے طور پر تو اندر سے اس کے جو تکبر انانیت ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ جیسے جیسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اندر سے کبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، مال بڑھتا چلا گیا تو لوگ اس سے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، لوگ اس کا استقبال ویلکم کر رہے ہیں، اب سمجھ گیا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ تو یہ اس پر جب بندہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس کو شکرانے کے طور پر کہتا ہے تو اس کے دل سے انانیت کبر ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو دنیا و آخرت کی بڑی نعمت ہے، حوض کوثر خیر کثیر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، تو اللہ نے آپ کو حکم دے کر آپ کی امت کو حکم دے رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے دل میں کبر بڑائی آ جائے، نہیں، کہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات بھی جو حکم بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے مصداق ان کی امت ہم ہیں ایمان والے۔ فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کی قربانی کیجیے۔ دو باتوں کا حکم ہے، ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور عربوں کے یہاں چونکہ اونٹ بہت پسندیدہ جانور ہے اور مرغوب جانور ہے، بہت زیادہ وہ پالتے ہیں اور اس کی گوشت کو بھی بہت زیادہ پسند سے کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو یہ ان کی نعمت ہے، ان کے لیے بہت بڑی سواری ہے۔ تو یہ قربانی فرمایا وانحر، قربانی کیجیے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے ایک حج فرمایا، آپ کی زندگی کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے 100 اونٹ قربانی فرمایا۔ ہم بارہ سنتے شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے 60 پر 3 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، اور پھر بقیہ جو اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے آپ نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے، تو اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نماز سے صرف نماز ہی مراد نہیں ہے بلکہ بدنی عبادت مراد ہے، کیونکہ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ جب اعلیٰ عبادت کا ذکر آ گیا تو اس سے کم درجے کی عبادتیں وہ بھی خود بخود اس کے اندر آ گئی۔ جتنی بدنی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی طرح نوافل ہیں، اور جتنی بدنی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اس کے اندر آ گئی۔ فصل لربک، تو بدنی عبادت میں تمام عبادتیں شامل ہو گئی۔ وانحر، یا قربانی کیجیے، تو قربانی سے مراد جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ تمام شامل ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، راہ خدا میں غریبوں کو، مفلسوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسافرین کو دینا، پڑوسیوں کو دینا، جتنے بھی راہ خدا میں دینے کے ذرائع اور اسباب ہیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے وہ تمام عبادتیں مراد ہیں۔ تو چونکہ مالی عبادتوں میں اعلیٰ درجے کی عبادت یہ قربانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہاں دو عنوان ہیں، ایک نماز کا اور دوسرا قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر نمازوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 70 سے زیادہ ذکر فرمایا۔
اور چند جگہ نے قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں قربانی کا ذکر فرمایا، اور یہاں بھی ذکر فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اے نبی جی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مزدلفہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ اس سے پہلے عرفہ میں، مینا میں، آپ عرفے کے اندر، مینا کے اندر قیام فرمایا، وہاں آپ نے نمازیں ادا کی۔ عرفہ میں قیام فرمایا، وہاں بھی آپ نمازیں ادا کی۔ مزدلفہ میں آپ نے قیام فرمایا جو 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے اور 10ویں ذی الحجہ صبح میں۔ تو مزدلفہ کا قیام یہ تمام کے تمام یہ نمازیں ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں آپ تشریف لے آئے اور آپ نے مینا کے میدان میں آپ نے قربانی کی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے فصل لربک، آپ حج کے موقع پر مینا میں وقوف کر کے آپ نمازیں پڑھیے جو بدنی عبادت ہیں۔ عرفہ کے میدان میں آپ نمازیں پڑھیے، وقوف کیجیے جو بدنی عبادت ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کیجیے جو بدنی عبادت ہے۔ پھر اس کے دوسرے دن جو 10ویں ذی الحجہ ہے، مینا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وہاں 100 اونٹوں کی قربانی کروائی۔ تو گویا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ نے عملی طور پر اسے کرنے بھی نکلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عظمیٰ عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، تو آپ نے نمازیں ادا کی ہیں اور قربانیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فصل لربک وانحر۔ بعض مفسرین کرام نے جو تفسیر فرمائے ہیں، فصل لربک سے مراد یہ ہے تکبیر اولا مراد ہے۔ جب امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر اولا کہہ کر ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں مراد ہے فصل لربک۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک تفسیر یہ ہے فصل لربک۔ تو یہ روزانہ 5 وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں تکبیر اولا کی بڑی اہمیت ہے۔ تکبیر اولا کی بڑی اہمیت ہے، تو تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں کھڑتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ حدیث شاید آپ کے سامنے آئے، تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوبہ بنا۔ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ دوسرا وہ قرآن کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنا، جسے تہجد کی نمازیں۔ اور اسی طرح بعض نے فرمایا کہ جنگل میں کوئی بندہ ہو، بکری چلانے والا چلوا ہو، تو جنگل میں، پہاڑ کی چوٹی میں جب نماز کا وقت ہو جائے اور وضو کر کے وہ اذان کہتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تیسرا اذان دینا۔ اذان دینا کوئی معمولی عمل نہیں، اذان دینا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطول الناس اعناقهم یوم القیامۃ المؤذنون، کل قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ مؤذنین ہوں گے۔ ان کی گردنیں اونچی اونچی ہوگی۔ اونچی کا مطلب یہ اونچی نہیں، مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اونچے نظر آئیں گے۔ اگر گردن اونچی ہو تو عیب معلوم ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اتنا اطول الناس اعناقهم یوم القیامۃ المؤذنون۔ تو مؤذنین کی جماعت میدان محشر میں نمایاں نظر آئیں گے۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو اونچے لوگ نظر آ رہے ہیں سب مؤذنین ہیں جو کل قیامت جو دنیا کے اندر اذان دیتے تھے اللہ کے۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر اذان کی فضیلت تم کو معلوم ہو جائے، اذان کا اجر اور ثواب اگر تم کو معلوم ہو جائے، تم اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تلواروں سے جنگ کرنا لگتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا معاف فرمائیں تو مؤذنوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور ان کو گویا اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ جو چاہے چیز کے بلا دیا، چھوٹا ہے چیز کے مؤذن کی آواز نام دے کے بلا دیا سب کے ساتھ،
تو یہ بہرحال نظر عنوانی یہاں تو اس کا ذکر نہیں. تو بہرحال یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس میں ایک عمل وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، جسے عبودیت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ایک تفسیر یہ ہے فصل لربک کہ نماز میں تکبیر اولا تکبیر تحریمہ میں جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو فصل لربک وانحر، اور آپ قربانی کیجیے. قربانی کے علاوہ جتنے مالی صدقات ہیں وہ ضرورت پر آپ ادا کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، یہ شکرانے کے طور پر ہے. جب اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، تو ہم ضروری ہے کہ اس کا ہم شکرانے کے طور پر ہم اس کو صدقہ و خیرات کریں. اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائے، بیانات کے ذریعے، تفاصیل کے ذریعے، خطی خطبے کے ذریعے سے اور درس و تدریس کے ذریعے سے آدمی دوسروں تک اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے. یہ علم کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو نعمت کا شکر ہے کہ فصل لربک وانحر. تو یہ دو آیتیں، تیسری آیت آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر. اے نبی جی بے شک آپ کا دشمن وہی دم بریدہ ہے، وہی مقطوع النسل. اس کا گزشتہ درس میں بات آپ کے سامنے آ چکی. سورہ کوثر جو نازل ہوئی، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، بطیرہ محمد کہتے تھے. بطیرہ کہتے ہیں جس کا نگین اولاد نہ، بیٹے نہ ہو، بیٹے پیدا ہو بچپن ہی میں گزر جائے، تو ایسے لوگ کو بطیرہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر آپ کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچاتے تھے، جس میں عاص ابن وائل سب سے آگے تھا، ابو جہل وہ بھی آگے ہوتا تھا، ابو لہب یہ بھی بہت آگے تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے طعنی دیا کرتا تھا کہ چھوڑو محمد کی بات کیوں کرتے ہو، نعوذ باللہ وہ تو بطیرہ ہے، اس کی مقتول نسل ہے، اگر وہ مر جائے گا تو پھر اس کی نسل ختم ہو جائے گی. عاص ابن وائل کے بہت سارے واقعات تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دور منصور میں بہت سارے واقعات ذکر کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے عبداللہ پیدا ہوا، لیکن پیدائش کی میعاد لمبی ہو گئی. عام طور سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن 9 مہینہ ہو گیا، 10 مہینہ ہو گیا، حضرت خدیجہ کی ولادت نہیں، ان کو ڈلیوری نہیں ہوئی. تو عاص ابن وائل یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے مشورہ کر رہے تھے کہ وقت ہو چکا ہے لیکن اہلیہ کو ڈلیوری نہیں ہوئی. تو یہ عاص ابن وائل کے کان میں پڑ گیا، تو اس نے لوگوں میں چرچا کر دیا. اور یہ اس زمانے میں عیب سمجھا جاتا تھا، کسی عورت کو 9 مہینے مکمل ہو جائے تو بچہ نہ ہو، ڈلیوری نہ ہو، ڈلیوری میں تاخیر ہو جائے تو عیب سمجھا جاتا تھا. تو اس وقت بھی بطیرہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی نے واقعہ نقل فرمایا تفسیر دور منصور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک کوئی پریشانی کہ بعد میں حضرت خدیجہ کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے، پھر چند دنوں کے چند مہینوں کے بعد عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، جن کا نام قاسم تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگینہ اولاد نہیں ہوئی. تو جب یہ انتقال ہوا تو یہ عاص ابن وائل جو دشمن تھا، یہ پورے مکے میں چرچا کرتا، جہاں جہاں بھی لوگ جمع ہو کر کھڑے ہوتے تھے تو وہاں جا کر کہتا دیکھو محمد کے یہاں یہ ہوا کہ اس کا لڑکا جو تھا وہ مر گئے، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، یہ اس قسم کے چرچے کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اور جب حضرت مالیہ قبطیہ کے وطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، پھر چند مہینوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ مستقل ذکر کیا گیا. حضرت مالیہ قبطیہ مدینے کے تھوڑے سے باہر رہتے تھے، جو آپ کی باندھی تھی. فجر کی نماز میں آپ کو اطلاع پہنچی کہ ابراہیم جو آپ کے فرزند ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں، سیریس ہیں، انکنڈیشن ہیں.
پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی کہ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ واقعہ بھی آپ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے، حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیا حضرت ابراہیم کو۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا تھا، ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو گود میں لیا، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گود میں ان کا انتقال ہوا۔ بہر روایت جیسی بھی ہو، حضرت ابراہیم کا جو آپ کے رفت جگر ہے ان کا انتقال ہو گیا، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا، اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم بہت غمزدہ ہیں۔ تو بہرحال جو ایک آپ کے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی انتقال ہو گئے، تو یہ بات مکے میں، یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، تو لوگوں نے آپ کو تانا دینا شروع کیا۔ اگرچہ کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے، لیکن بعضوں نے اس کو یوم ذکر فرمایا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت قاسم جو آپ کے بیٹے تھے ان کے انتقال پر، یا طاہر یا طیب، بہرحال آپ کے تین لڑکے تھے، ایک ہو ان کا نام، دوسرا بہرحال جیسے بھی ہو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ مطلب یہ ہوتا کہ اگر محمد کا انتقال ہو جائے پھر اس کے نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ عربوں کے یہاں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، وہ تو لڑکیوں کو تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے ان دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے، فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جی تمہارا دشمن ہی ڈنگوریلا ہے، مقطوع النسل ہے، وہ مر جائے گے تو ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ کہ نرینہ اولاد آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، آپ کی بیٹی سے فاطمہ حضرت حسنین پیدا ہوئے، محسن پیدا ہوئے اور دیگر بیٹے پیدا ہوئے، تو یہ جو نسل سلسلہ چلا ہے یہ تو آپ کی روحانی، ایک تو آپ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں آپ کو پھیلایا، ایک دوسرا روحانی اولاد جو آپ کی امت ہے قیامت تک آنے والی پوری دنیا میں ہے، جو آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ دشمن عاص ابن وائل، ابو جہل، ابو لہب سب مر گئے، آج تک کوئی ان کا پتہ نہیں، ان کی اولادوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کیسے مرے، کس طرح ان کی موت آئے، تاریخ میں ڈھونڈنے سے بہت مشکل سے ملے گا، ان وہ ختم ہو گئے، لیکن ان کا تذکرہ آج موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کر دنیا سے فرما پردہ کر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن آپ کا نام آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو یوں بلند کیا، کلمے میں آپ کا نام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا نام کلموں کے اندر موجود ہے، شہادتین کے اندر موجود ہے، آپ کا نام کلیم اذان کے اندر موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کا نام دعاؤں میں موجود ہے اور آپ کا نام ہر تذکرے میں موجود ہے۔ خلاصہ کلامی، جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنا نام لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی نام ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا مسلمان نہیں، صرف لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ بھی کہہ رہے تو مسلمان نہیں، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو آپ کا نام کہاں نہیں ہے یہ بتائیں، کہاں کہاں ہے وہ تو کہہ نہیں سکتے، کہاں نہیں ہے آپ وہ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے آپ کو یوں بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند فرمایا، آپ کا تذکرہ ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دشمن یہ تو مر گئے،
ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کی نسلوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج تک ابو جہل کا بیٹا کون ہے معلوم نہیں، عاص بن وائل کا بیٹا کون ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کا تذکرہ، آپ کا نسل اور آپ کا نسب من نوعان موجود ہے۔ بلکہ قربان جائیے ہمارے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے نام تک موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کون کون سے گھوڑے میں آپ نے سواری فرمائی، ان گھوڑوں کا نام، ان گھوڑوں کا نسب موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر آپ نے سواری کی ہے، جس خچر پر آپ نے سواری کی ہے، ان گھوڑوں کا نام، ان گدھوں کا نام، ان خچروں کا نام آپ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کنویں کا پانی پیا، وہ کنویں کا نام آج محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے کہاں کہاں بیٹھا، آپ نے کہاں کہاں گئے ہیں، کن کن میدانوں میں آپ گئے، ان میدانوں کا ذکر موجود ہے، ان پہاڑوں کا نام موجود ہے، ان جنگلوں کا نام موجود ہے، ان وادیوں کا نام موجود ہے، جہاں آپ جہاں پہنچے ہیں۔ آپ جن تلواروں کو استعمال فرمایا، آپ جو لباس پہنے ہیں اس لباس کا ذکر موجود ہے، آپ کی جو ٹوپی، لوہے کی ٹوپی جو جنگ کے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے جسے قود کہتے ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے جو تلوار کا نام موجود ہے، اور آپ نے کن کن تلواروں کو استعمال کیا، ان تلواروں کے نام اور نسب تک موجود ہے۔ کہاں ہم ذکر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی بیویوں کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، آپ کے نواسہ اور نواسیوں کا تذکرہ، اور آپ کے خاندان کا تذکرہ، اور آپ کی جانوروں کا تذکرہ، آپ کے گھوڑوں کا تذکرہ، تمام تذکرے آج موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر وہاں کتب خانے میں موجود ہے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف آج وہاں موجود ہے۔ آپ کے جوتے موجود ہیں، آپ کے جوتے کا ڈیزائن کیا ہے وہ موجود ہے، آپ جوتا کس طرح پہنتے تھے، آپ جو جوتا پہنتے تھے وہ کس سے بنا ہے وہ بھی تذکرہ موجود ہے، اور آپ کے جوتوں کے اوپر جو تسمہ ہے ان تسموں کا بھی ذکر شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے ذکر فرمایا۔ اب یہ دشمن کہتے ہیں اللہ کے نبی مختوم نسل نعوذ باللہ من ذلک، اللہ فرماتے ہیں ان شانئک هو الابتر، اے کمبخت تیرا تذکرہ ختم ہو چکا ہے، میرے حبیب کا تذکرہ وہاں ہے جہاں میرا تذکرہ۔ آسمان کی بلندیوں میں، عرش معلیٰ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑیوں کی سردیوں میں، جنگلوں کی وادیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، بیابانوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، آپ کا تذکرہ موجود، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں کتنی کتابیں لکھی گئی، آپ کی سیرت میں کتنی کتابیں لکھی گئی، آپ کی تعریف میں کتنے حمد و ثنا بیان کیے گئے، آپ کے لیے کتنے نعت پیش کیے گئے، اب تک ہزاروں کی کروڑوں کی تعداد میں اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اللہ نے آپ کے نام کو بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی ان کے کہنے پر آپ توجہ مت دیں، آپ کیوں خواہ پریشان ہوتے ہیں، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ یہ دشمن جو یوں کہتا ہے وہی دشمن ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، اگرچہ کہ ان کی 10 نرینہ اولاد تھی لیکن کسی کا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے، نشانیاں کا اب تک بہرحال تفصیل تو مکمل ہوئی۔ آخری بات یہ ہے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے تو ہمارا تذکرہ بھی اللہ یوں ہی روشن فرمائیں گے، تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں کا، آپ کے عاشقوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے عاشق نبی بنے، دیوانے نبی بنے، یہ کہنا صرف زبانی دعویٰ کر لینا، جب اور ربیع الاول کا مہینہ آیا چند سیرت کے جلسے ہو گئے بس ختم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، پوری ہماری
ہماری زندگی کے اندر آ جائے، آپ کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی میں منتقل ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ بلند فرمایا، آپ کے صحابہ کا تذکرہ بلند فرمایا، آپ کے عاشقوں کا تذکرہ دنیا کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ ان عاشقوں میں ہمارا نام بھی آئے، بشرطے کہ ہم اس قابل تو بنے۔ تو اس لیے ان نشانیہ کا وہ ابتر، یہ خلاصہ کلام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں شامل فرمایا، اور قیامت کے دن بھی یہ امت سب سے زیادہ زیادہ ہوگی، اور یہ امت سب سے اعلیٰ ہوگی، یہ امت میدان محشر میں پہچانی جائے گی، اور جب تک اللہ کے نبی کے ساتھ یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس وقت تک دیگر امتوں کو داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔